اگر علوم کی سائنس کو دیکھیں، علوم کی سائنس کو دیکھیں، ایک جملے کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، علوم کی تاریخ کو دیکھیں تو جادو کس علم میں آتا ہے؟ میں نے تو سیدھا واضح بتایا کہ جادو کا کوئی خاص علم ہے، جادو علم ہے لیکن اس کی خاص زبان نہیں ہے. جادو علم ہے، جادو علم کے لیے زبان ہونا ضروری نہیں ہے. قرآن مجید نے علم کے لیے زبان ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں خالی زبان ہونا نہیں، کیونکہ علم میتھ علم کی زبان نہ ہو تو علم ہوتا ہے. یہ بحث فضول ہے، یہ نہیں کرتے، لیکن یہ بات بڑی خطرناک آپ نے کر دی. بات واضح ہے کہ جادو ہے اور جادو دنیا کی ہر زبان میں ہے. جی یہ کہنا کہ صرف فلاں زبان میں ہے اور اس کے علاوہ باقی فروعات ہیں، علم جادو ہے تو جادو دنیا کی ہر زبان. اصل جادو کی جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے بات کا جواب نہیں دیا، اب ختم کرتے بات کو. جواب دے رہا ہوں، جواب دیا تو ہے. باطل قوتوں کو جو پوجتا ہے اور اس کے ساتھ عملیات کرتا ہے، شیطانی قوتوں کو جو پوجتا ہے اور ساتھ عملیات کرتا ہے، وہ خاص جادوی جو ہم بار بار ڈسکس کر، وہ جادو میں آ جائے گا، چاہے اردو میں کہے، چاہے پنجابی میں کہے، چاہے جیسے مرضی کہے. اردو میں کوئی ایسا دم ہے جو میں آپ پہ کروں اور آپ عثمان پہ مجھے جانے دیں؟ ہاں جی بولے. ہاں عثمان بھائی، جادو کرنا حرام ہے، شرک ہے. جادو کروانے والا بھی اتنا ہی حرام اور شرک ہے. تو یہ جادو کے ساتھ جو کام ہو رہے ہیں سارے، یہ ایک اسلامی معاشرے میں ہو رہے ہیں. اور اسلامی معاشرے میں عاملین جو ہیں وہ اپنے آپ کو کوئی اور تو نہیں کہتے، مسلمان ہی کہتے ہیں نا. وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی دم کر رہا ہے، کوئی فلاں کر رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے. یہ بتائیے کہ ایک جگہ جہاں نماز بھی پوری پڑھی جا رہی ہو، جہاں قرآن بھی پڑھا جا رہا ہو، جہاں حدیث کے درس بھی ہو رہے ہوں، جہاں روزے بھی رکھے جا رہے ہوں، جہاں شب بیداری بھی کی جا رہی ہو، وہاں نیگیٹو پاور جادو کی طاقتور کیسے رہ سکتی ہے؟ یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے. اللہ نے کہا تھا جو میرے ہوں گے شیطان کو تیرا ان پہ بس نہیں چلے گا. تو اگر ہم اللہ کے بن جائیں، اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں، اس کا مطلب مفتی مجیب الرحمان پہ جادو نہیں ہو سکتا؟ نہیں، اگر مثال دے رہا ہوں. جی اچھا، آزمائش کے لیے ہو سکتا ہے. تو پھر ہو سکتا ہے، آزمائش کے لیے ہو سکتا ہے. کسی گناہ گار پہ جب سزا ہوتی ہے، عذاب کی طرف ہے، اس کا نہیں ہوتا. نیک بندوں کو آزمایا جا سکتا ہے. سب پہ ہو سکتا ہے جادو. جی سب پہ ہو سکتا ہے، لیکن نیک لوگوں پہ جو ہوگا اسے آزمائش کہیں گے. کیا میں یہ جملہ سمجھوں صحیح کہ ہمارے ہاں منفی طاقتیں جو جادو کرنے والی ہیں وہ مثبت طاقتیں جو کہ عبادت کرنے والی ہیں اس سے زیادہ طاقتور ہیں؟ میں اس کا کوئی نتیجہ تو نہیں دے سکتا، لیکن میرے ذہن میں کبھی کبھی ایک سوال یہ آتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی سوال ہی آتا ہے، جواب نہیں آتا. جواب دیکھیں، سوال سے جواب ماخوذ ہوتا ہے کہ جادو جو ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی کوئی نا آسمانی علم ہے. کون سا جادو؟ کیونکہ ایک ہی آیت کے اندر دو مقامات کا ذکر ہے، ایک سلیمان نبی علیہ السلام کا، ایک ہاروت و ماروت کا. تو ہاروت و ماروت آسمان سے آئے تھے اور وہ جو چیزیں لے کے آئے تھے وہ جادو تھی اور وہ آزمائش کے لیے تھے. ایک سن لیجئے، اور ہمارے ہاں ہمیشہ حضرت سلیمان کا ذکر کر کے بات کو ختم کر دیا جاتا ہے، جبکہ ہاروت و ماروت جو توبہ کرنے کے لیے گئے تھے وہ جناب ادریس نبی علیہ السلام کے پاس گئے تھے، اور وہ زمانہ جناب سلیمان سے جو ہے وہ 4000 یا 3000 سال پرانا ہے. حضور ایک سیکنڈ، ایک بات چھوڑ دینا، چھوڑ دیں. حضور اگر جادو کرنے والا حرام کر رہا ہے تو اس کا توڑ کرنے والا عامل جو ہے کیا وہ بھی حرام کام کرے گا یا وہ روحانی کام کرے گا؟ نہیں، جو توڑ ہے وہ صرف قرآن مجید سے، انہو لیس لہ جادو کا توڑ جادو سے نہیں ہے. وعلی ربہم یتوکلون. باطل قوتوں کا کوئی زور نہیں ہے قوت مثبت قوتوں کے اوپر، وقتی طور پہ صرف آزمائش ہوتی ہے. اور جادو کا توڑ جو جادو سے کہتے ہیں وہ خود جادو کرنے والے ہوتے ہیں. جادو کا توڑ صرف ایک چیز سے، قرآن اور سنت سے، باقی تمام چیزیں وہ خود جادو کرنے والے باطل ہیں، حرام ہے، سیدھی بات ہے. گندگی کو گندگی سے صاف نہیں کیا جا سکتا. گندگی کو گندگی سے صاف نہیں کیا جا سکتا. یہ اچھی بات، یہ کیسا اچھا خوبصورت جملہ. اور جادو گند ہے، اور اس کو جب ہم دعا کریں گے، قرآن کی آیات پڑھیں گے تو وہ ایک اچھی چیز ہے. تو جو کہتا ہے جادو کا توڑ جادو سے، جا سکتا ہے. اچھی عثمان نے بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. یہ جو کہتے ہیں جادو کا توڑ جادو سے